फ़लसफ़ों में न आज पाया जाता है न कभी पाया गया है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको खैरियत से रखे इंशाअल्लाह और आफ़ियत और बरकत के साथ रखे इस महीने में इंशाअल्लाह। हमसे तमाम इबादत हमारी कबूल फरमाए, हमसे हमारे इस्तग़फ़ार और तौबा कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हान ताला हमारे रोज़े कबूल फरमाए, हमारे लिए आसानी कर दे हमारी इबादत और हमारे रोज़े रखने के लिए। और अल्लाह सुब्हान ताला हमें स्ट्रेंथ दे, ताकत दे, ताकि हम और अच्छा जो है अपनी अच्छे काम कर सकें, नेकियां कर सकें और बुराई से और गुनाहों से और डिस्ट्रैक्शन से हम दूर रह सकें। अल्लाह सुब्हान ताला हमें चैरिटी वर्क करने की तौफीक अता फरमाए इस खूबसूरत बाबरकत महीने में इंशाअल्लाह। हमें और हमारी फैमिलीज़ को अल्लाह सुब्हान ताला प्रोटेक्ट करे हर किस्म की बुराई से और गुनाह से, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही हम शुरू करेंगे आज का अपना, जैसे कि हमने सीरीज़ शुरू की हुई है सूरह मुल्क की, एक आयत एक दिन में। कल हमने आयत नंबर 11 तक एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जो जहन्नुम और जहन्नमियों का था, कि जो जहन्नुमी जहन्नुम में डाले जाएंगे तो कैसे जहन्नुम उनको देखकर चीखेगी और दहाड़ेगी, और जो लोग उसमें पहले से गिरे हुए होंगे उनका शोर होगा, जहन्नुम शोर मचा रही होगी, और जिन लोगों को, जिन जहन्नमियों को डाला जा रहा होगा उनका भी शोर होगा। तो कित कदर शोर होगा ऐसी जगह, यानी कि ऐसी साउंड। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि यानी कि इतना शोर होगा कि इंसान उस शोर से ही शायद जो है वो मर मर के जिएगा और जी जी के मरेगा। सुब्हान अल्लाह, क्योंकि awful cries and ये जो शोर होता है ये काफ़ी होता है। ये इसी से तो अल्लाह सुब्हान ताला ने पिछली कौमों को जो है तबाह किया था। तो वो जिस 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 डिग्री पे जाके वो कौमें तबाह हो गई थी, जो जहन्नुमी है उस डिग्री पे जाके, यानी कि उस नॉइज़ के या उस शोर के लेवल पे, तो वो उसमें डाले जाएंगे। सुब्हान अल्लाह। तो वो यानी एक्सीडेड लेवल है, क्योंकि वो जो लेवल था आद और समूद की तबाही में, जो उसमें शोर था, उसमें तो वो तबाह हो गए थे। उस शोर ने उनको तबाह कर दिया था ना, उस चीखो पुकार ने, उस शोर ने। मगर जहन्नुम में तो मौत नहीं होगी। तो फिर यानी कि एक्सीडिंग लेवल से तो शुरू होगा। सुब्हान अल्लाह, कि जिस पे मौत वाक़ हो जाती है उस लेवल से तो वो जहन्नुम का अज़ाब, जहन्नुम का शोर जो है, जहन्नुमियों का शोर जो है वो शुरू होगा। सुब्हान अल्लाह। अल्लाहुम्मा ला जअलना मिनहुम, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हान ताला हमें उनमें से ना बनाए, आमीन। तो ये आज की बहुत खूबसूरत आयत है, और ख़ास तौर पे ये आयत जो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ इंशाअल्लाह, आयत नंबर 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से बेदेखे डरते हैं उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। यानी वो लोग जो कि अपने रब से बग़ैर देखे, इस आयत का ये जो पहला हिस्सा है, सुब्हान अल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग कि जिनको के अपने रब से डर लगता है। पहले हमने जिन लोगों के बारे में पढ़ा वो कौन थे? जहन्नमी थे, ठीक है ना, जो कि जिनको कि बताया गया, समझाया गया और उन्होंने इनकार किया, और उन्होंने कहा कि ये जो अंबिया हैं ये तो सिर्फ जो है ये भी भटके हुए हैं और इनके मानने वाले भी भटके हुए हैं। अब अल्लाह सुब्हान ताला उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जो अल्लाह से डरते हैं, राइट, जो और अल्लाह सुब्हान ताला से डरते हैं बग़ैर देखे। वो लोग अपने परवरदिगार से बेदेखे डरते हैं, उनके लिए क्या है? अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं मग़फ़िरत और अजर अज़ीम। ये कौन लोग हैं? ये क्यों डरते हैं? ये जो खौफ, ये जो यख़शौन है, ये जो खौफ अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं, ये किस तरह का खौफ है? ये दीन में इखलाक की असल जड़ है, यानी कि बग़ैर देखे अल्लाह सुब्हान ताला पे ईमान लाना, बग़ैर देखे मलाइका, जन्नत, जहन्नम, इन सब का इकरार करना, राइट। तो ये दीन में इखलाक की असल जड़ है, बग़ैर देखे, बिलग़ैब, ईमान बिलग़ैब। किसी का बुराई से इसलिए बचना कि उसकी ज़ाती राय में वो बुराई है,
یا دنیا اسے برا سمجھتی ہے اس کام کو کرنے کا، یا اس کے ارتکاب سے دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، یا اس پر کوئی دنیوی طاقت کی گرفت کا خطرہ ہے، ٹھیک، یہ اخلاق کے لیے ایک بہت ہی ناپائیدار بنیاد ہے۔ یعنی کہ انسان دنیاوی مسائل میں دنیاوی چیزوں سے ڈرتے ہوئے، دنیا کے لا سے ڈرتے ہوئے اخلاقیات کو فالو کرتا ہے، تو یہ ایک ناپائیدار بنیاد ہے۔ آدمی کی ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنے کسی فلسفے کی وجہ سے ایک اچھی چیز کو برا اور ایک بری چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے۔ دنیا کے معیار خیر و شر اول تو یکساں نہیں ہیں، پھر وہ وقتاً فوقتاً بدلتے بھی رہتے ہیں۔ کوئی عالمگیر اور ازلی و ابدی معیار دنیا کے اخلاقی فلسفوں میں نہ آج پایا جاتا ہے، نہ کبھی پایا گیا ہے۔ دنیوی نقصان کا اندیشہ بھی اخلاق کے لیے کوئی مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ جو شخص برائی سے اس لیے بچتا ہو کہ وہ دنیا میں اس ذات پر مترتب ہونے والے کسی نقصان سے ڈرتا ہے، وہ ایسی حالت میں اس کے ارتکاب سے باز نہیں رہ سکتا جب کہ اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح دنیوی طاقت کی گرفت کا خطرہ بھی وہ چیز نہیں ہے جو انسان کو ایک شریف انسان بنا سکتی ہو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی دنیوی طاقت بھی عالم الغیب و شہادہ نہیں ہے۔ بہت سے جرائم اس کی نگاہ سے بچ کر کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں جو انصاف بانٹتی ہیں یا جو انصاف کے لیے مقرر کی گئی ہیں، رائٹ، تو وہ ان کی نگاہ سے بھی بہت سے جرائم بچ کے کیے جا سکتے ہیں۔ اور ہم سب اسی دنیا میں رہتے ہیں اور ہم سب ان سب چیزوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ بہت سے بے گناہ جو ہیں وہ سزا پاتے ہیں، اور بہت سے جو گناہ گار ہیں وہ بڑے آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو بہت سے جرائم جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور ہر دنیوی طاقت کی گرفت سے بچنے کی بے شمار تدبیریں ممکن ہیں۔ پھر کسی دنیوی طاقت کے قوانین بھی تمام برائیوں کا احاطہ نہیں کرتے۔ بیشتر برائیاں ایسی ہیں جن پر دنیوی قوانین کی کوئی گرفت سرے سے کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ یہ جو ایسی برائیاں ہیں جن پہ دنیا میں کوئی قانون یا کوئی گرفت لاگو نہیں ہوتی، اس پہ کوئی جو ہے وہ سزا نہیں ہے، حالانکہ وہ ان برائیوں سے قبیح تر ہیں جن پر وہ گرفت کرتے ہیں، یعنی ایسی ہیں جن پر دنیوی قوانین کی کوئی گرفت سرے سے ہے ہی نہیں، یعنی کہ وہ اتنی آگے کی اخلاقی برائیاں ہیں مگر اس کا سوسائٹی میں ان کو برا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے۔ اس لیے دین حق نے اخلاق کی پوری عمارت اس بنیاد پر کھڑی کی ہے کہ اس اندیکھے خدا سے ڈر کر برائی سے اجتناب کیا جائے جو ہر حال میں انسان کو دیکھ رہا ہے، جس کی گرفت سے انسان بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، جس نے خیر و شر کا ایک ہماگیر، عالمگیر اور مستقل معیار انسان کو دیا ہے۔ اسی کے ڈر سے بدی کو چھوڑنا اور نیکی کو اختیار کرنا وہ اصل بھلائی ہے جو دین کی نگاہ میں قابل قدر ہے۔ اس کے سوا کسی دوسری وجہ سے اگر کوئی انسان بدی نہیں کرتا یا اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے جو افعال نیکی میں شمار ہوتے ہیں ان کو اختیار کرتا ہے، تو آخرت میں اس کے یہ اخلاق کسی قدر اور وزن کے مستحق نہ ہوں گے، کیونکہ ان کی مثال اس عمارت کی سی ہے جو ریت پر تعمیر ہوئی ہے، یعنی اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اس اخلاق کی کہ جہاں وہ گناہ نہیں کرتا، اس کی اخلاق اللہ کی وحدانیت یا اللہ پر ایمان بالغیب نہیں ہے، وہ تو دنیوی طاقتوں سے چونکہ وہ ان کے انڈر ہے، اس کو اس دنیا میں رہنا ہے تو اس کے لاز ماننے پڑیں گے، تو اس لیے وہ اس کی بظاہر یہ شکل یہ ہے کہ وہ اپنے جو قوانین ہیں ان کے انڈر رہنے کے لیے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ادروائز اس کے پاس اور کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے ان قوانین کو ماننے کا یا اپنی اچھائی پہ قائم رہنے کا۔ تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بالغیب یعنی ڈرنے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 لازمی نتائج ہیں۔ ایک یہ کہ جو قصور بھی بشری کمزوریوں کی بنا پر آدمی سے سرزد ہو گئے ہوں وہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی ہم سب انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ انہی لوگوں کی کیٹیگری اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جب وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور بالغیب
میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو ان سے کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ان سے قصور بھی ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشری کمزوریوں کی بنا پر آدمی سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطے کہ ان کی تہ میں خدا سے بے خوفی کار فرمان نہ ہو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ریبیلین جو ہے وہ اس کے پیچھے ریبیلین ہو ان کی، نہیں، بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خشیت کے ساتھ، ایمان بالغیب اور خشیت کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوں۔ دوسرے یہ کہ جو نیک اعمال بھی انسان اس عقیدے کے ساتھ انجام دے گا اس پر وہ بہت بڑا اجر پائے گا، یعنی اجرم کبیر، ایک ایسا اجر جو کہ کبیر ہے، بے انتہا بڑا ہے۔ تو جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس پہ ایمان لائے گا بغیر دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اور دنیا میں وہ پھر کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لا اور کمانڈس کے نیچے رکھ کر اللہ کی جو ہے مشیت کے آگے چلتا ہے، اس سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی لا توڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آخرت میں پکڑ لیں گے، اس لیے میں کسی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے انسان کے لیے میرے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جن جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے لیے ایک بہت بڑا اجر تیار رکھے ہوئے ہیں، آمین انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔